بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر طارق کلیم، صدر پنجاب پروفیسر اینڈ لیکچر ایسوسیشن اور سینئر وائس چیئرمین اگیگا کہ جو پاکستان کی سرکاری ملازمین کی تنظیم ہے ان کا ایک گرینڈ الائنس ہے، اس کا میں سینئر وائس چیئرمین ہوں پنجاب کا. ہم نے یہاں پر اپنے حقوق کے لیے دھرنا دے رکھا تھا. تو جمعے کے روز 5واں دن تھا، تو اس دن جن دھرنا ختم کیا تو میں ایم اے او کالج میں ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا. آپ کو علم ہے کہ میں پڑھاتا بھی ایم اے او کالج میں ہی ہوں، تو لوگ مجھ سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ یہ کیا واقعہ ہوا، تو میں نے بہتر سمجھا کہ آپ کو بھی اور حکام بالا کو بھی اس کی ساری تفصیل بتا دوں. اب اس دن جب 5واں دن تھا دھرنے کا، تو وزیر اعظم کے مشیر ملک احمد خان صاحب تشریف لائے اور انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کے مطالبات مان لیتے ہیں اور آپ یہ دھرنا ختم کر دیں. تو ہم اس کے لیے مشاورت کے لیے ایم اے او کالج چلے گئے، جو ہم پہلے بھی چلے جاتے تھے. ظاہر وہ دھرنے سے قریب ہے، ہم اکثر بیٹھ کے اپنی کوئی صلاح مشورہ کر لیا کرتے تھے. تو اس دن بھی میرے ساتھ جو ہمارے رہنما تھے، رحمان باجوہ، خالد سنگیڑا، ظفر علی خان، احسان احمد، رخسانہ انور، چودھری صفدر، بشیر وڑیچ، اپنا یہ تھے چودھری مختار گجر اور لیاقت رانا، اور ساتھ ہمارے چودھری سرفراز، راجہ طاہر. یہ سارے جو یونینز کے صدور اور ان کے رہنما تھے، یہ سب وہاں پر ایم اے او کالج بیٹھے مشاورت کر رہے تھے. اور ہمارے ساتھ پنجاب پولیس بھی موجود تھی. وہ ہمارے مشاورت میں نہیں تھی، لیکن انہوں نے باہر ہمارے وہ موجود تھے. تو سنجیدہ مشاورت ہو رہی تھی. ہاں، بڑے بزرگ ہمارے قاسم علوی صاحب بھی وہاں موجود تھے، بڑے ہی شائستہ اور ریٹائرڈ افسر ہیں جو ریٹائر لوگوں کی نمائندگی وہاں کر رہے تھے. گلنواز سواتی وہاں موجود تھے، بڑے یہاں کے بلدیہ کے سی پی اے کے وہ صدر ہیں، وہ بھی موجود تھے. تو سارے ذمہ دار لوگ موجود تھے. تو جب ہم مشاورت کر کے وہاں نکلے اور ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم دھرنا کالڈ آف کرتے ہیں، اور ہم جا کے ہم نے اعلان کرنا تھا دھرنے میں. تو ہم جب گیٹ پر پہنچے تو پتہ لگا گیٹ کو تالا لگا ہوا ہے. ہم اسے ایک معمول کی بات سمجھے کہ شاید ہم عام طور رات کو حفاظت کے لیے تالے لگا دی جاتے ہیں. تو جب میں نے گارڈ سے کہا کہ دروازہ کھولے، تو انہوں نے کہا جی ہمیں منع کیا گیا ہے کہ دروازہ نہیں کھولنا. ہم سمجھے کہ شاید گورنمنٹ نے ہمیں یہاں پر یرغمال بنا دیا، اور ہمیں تھوڑا سا غصہ بھی آیا. تو پتہ لگا کہ نہیں، گورنمنٹ نے نہیں بلکہ کالج کی پرنسپل صاحبہ نے، ڈاکٹر عالیہ رحمان نے کہا ہے کہ جب تک میں نہ ہوں آپ نے بالکل تعلق بند رکھیں اور ان لوگوں کو اندر ہی رکھیں. اب یہ ہمارے لیے ظاہر بہت پریشانی کی بات تھی کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. یعنی میں اپنے کالج میں ہی، اور یعنی ذمہ دار لوگوں کو آپ نے یرغمال بنا لیا، انہیں ہاسٹیج کر لیا، انہیں آپ نے حبس بیجا میں رکھ لیا. خیر وہ تھوڑی دیر بعد دندناتی ہوئی آئیں، گاڑی کو انہوں نے بالکل گاڑی کے دروازے کے آگے پارک کیا اس طرح کہ کوئی گاڑی باہر نہ جا سکے، اور اندر آ کے چلانا شروع کر دیا. بھائی ظاہر اب رد عمل تو آنا تھا. وہاں پر وہ لوگ موجود تھے جو سب لوگوں یعنی یونین کے نمائندے تھے، انہوں نے بھی احتجاج کیا کہ میڈم آپ نے یہ غلط کیا ہے. اب اس کا رد عمل کیا ہوا؟ انہوں نے شور میں جا کہ میں تو ہراس ہو گئی، میں تو کسی کو باہر نہیں جانتی، میرے ساتھ تو ہراسمنٹ ہو گئی، ہراسمنٹ کی درخواست. اور انہوں نے یہ ہراسمنٹ کی درخواست دے دی. اب بندہ پوچھے کہ محترمہ آپ نے گھر بیٹھ کے دیکھا کہ یہ کالج میں واقعہ ہو رہا ہے، یہ لوگ بیٹھے کو مشاورت کریں، آپ نے کالج آپ بتاؤ بقول آپ کی جو درخواست اپنے ہراسمنٹ کی لکھی ہے، اس میں آپ نے کہا کہ میں نے اپنے موبائل میں وہ کنیکٹ ہے کالج سے، تو میں نے دیکھا کہ کچھ یہاں پر ہے. آپ سے کچھ سوال ریشنلی سوال کیے جا سکتے ہیں کہ کیا جب آپ نے یہ دیکھا تو آپ نے اس واقعے کی اطلاع مجھے کہا کہ یہ کالج خالی کر دو؟ یقیناً نہیں کہا. کیا آپ نے پولیس سے کہا کہ یہ کالج خالی کروا کے دے؟ نہیں کہا. آپ نے کیا کسی اپنے چیف سیکورٹی آفیسر سے، چیف پراکٹر سے، کسی سے کہا کہ یہ کالج خالی کرا، یہ کم از کم میرے ساتھ چلے، میں کالج جا رہی ہوں؟ آپ اکیلی دندناتی ہوئی آئیں، اور مجمع میں آپ جو مرد کھڑے تھے 20-25، اس میں آپ آ گئیں اور آپ اپنے رعب ڈالنا شروع کر دیا. تو اور ان کو آپ نے پہلے سے یرغمال بنا رکھا ہے. انہوں نے تو احتجاج کرنا تھا، انہوں نے احتجاج کیا، اور احتجاج بنتا تھا. احتجاج افسروں سے ہی ہوتا ہے، یونین افسروں کے خلاف ہی بنتی ہیں، اور افسروں سے ہی احتجاج ہوتا ہے. افسر پھر ہراس نہیں ہوا کرتے، یا میل اور فیمیل نہیں ہوتے، افسر ہوتا ہے. اب ہماری تو افسروں سے 100 بار تکرار ہوتی ہے، 100 بار ہم اونچا بھی بولتے ہیں، ہم شاؤٹ بھی کر لیتے ہیں افسروں کے ساتھ. تو کیا خیال ہے کہ جب ہم ایسی کوئی تکرار کریں گے یا اپنا حق مانگیں گے تو افسر ہراس ہو جایا کریں گے، افسر اپنے ہم پہ ہراسمنٹ کی درخواستیں دے دیا کریں گے؟ یہ تو بالکل ایک ارریشنل، ان لاجیکل اور ایک بچگانہ رویہ ہے. اس طرح تو ادارے نہیں چلا کرتے. اور اس دوران میں ایک اور واقعہ ہو گیا. جب دھرنے میں جو لوگ موجود تھے، مجمع بہت بڑا مجمع تھا، حکومت کو بھی پتہ ہے بہت بڑا مجمع تھا. ان کو جب پتہ لگا کہ وہاں پر وہ سمجھے کہ شاید ہم لوگوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا، تو وہ مشتعل ہو گیا، اور وہ پوری ایک وہ مجمع ادھر چل پڑا. اور یہ تو شکر ہے کہ اس وقت ہمیں
ہم وہ دروازہ کھل گیا اور ہم باہر نکلے اور ہم نے اس مجمع کو روکا، ورنہ اتنی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کھڑا ہونا تھا وہاں پر، اتنا وہ اشتعال تھا لوگوں میں کہ یہ تو سارا کیا ذرا جو ہم نے امن قائم رکھا وہ سارا خراب ہو جانا تھا، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بن جاتا، یعنی ایک خاتون کے ایک بچگانہ رویے کے، ایک ارریشنل رویے کی وجہ سے، ایک غیر اخلاقی رویے کی وجہ سے یہ اتنا بڑا تصادم ہوتے ہوتے رہ گیا، یعنی بالکل پولیس اور آپ تو بالکل آمنے سامنے کر دیا تھا آپ نے اس اپنے عمل کی وجہ سے۔ تو میری اپنے کولیگ سے بھی اپیل ہے کہ یار دیکھیں یہ، اور خواتین سے بھی کہ دیکھیں جب ہم نے مل جل کے کام کرنا ہے تو ہراسمنٹ کو اتنا وہ نہ بنائیے، بڑا خطرناک لفظ ہے کہ ذرا آپ سے ہم تکرار کریں کسی افسر سے تو ہراسمنٹ کا پرچہ بن جائے۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ یہ گواہی دیں گے کہ میں نے آج تک، اور ظاہر ہے میں بہت ساری خواتین کے ساتھ کام کرتا ہوں، بہت ساری خواتین میرے ووٹر ہیں، میرے سپورٹر ہیں، میں نے آج تک کوئی مجھے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے کسی خاتون کے ساتھ بدتمیزی بد تہذیبی کی ہوں؟ میں ان کا احترام کرتا ہوں، میں ان کا عزت کرتا ہوں، اور ان کی عزت کرنی چاہیے، وہ ہماری کولیگز ہیں اور ان کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کی عزت کریں۔ لیکن اب یہ اگر کوئی توقع رکھے کہ میں مردوں کے اس طرح اپنے کولیگز کو ہاسٹیج کر لوں، انہیں حبس سے بھیجا میں رکھوں اور پھر مجھے میرے سے کوئی احتجاج بھی نہ کرے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی احمقانہ قسم کی سوچ ہے۔ اب میں یہ حکام، ہم نے ویسے اس کے خلاف ہم نے درخواست بھی دے دی ہے حکومت وہاں پہ چیف سیکرٹری کو بھی، سیکرٹری تعلیم کو بھی، کہ اس پہ یہ جو کسی کو یرغمال بنا کے رکھنا، کسی کو حبس سے بھیجا میں رکھنا، یہ غیر قانونی کام ہے، یہ اس کی کوئی قانون اجازت نہیں دیتا، آپ اس کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کریں۔ میں اس ویڈیو کے ذریعے بھی کہہ رہا ہوں، اور سینئر وائس چیئرمین اگیگا کی حیثیت سے میں اپنی حکام بالا کو یہ اپیل کر رہا ہوں کہ اس خاتون کے خلاف فوری طور پر پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کریں۔ اس نے بہت سے ذمہ دار لوگ شہریوں کو یرغمال بنایا، ہاسٹیج کیا، اس کا بالکل رویہ ریشنل نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اگر انہوں نے کالج کی کوئی پراپرٹی کو نقصان پہنچا تو پولیس کو بلاتے، اگر کالج کو خالی کروانا تھا تو دروازہ کھولتی، بند نہ کرتی۔ کوئی اس کی لاجک ہے؟ انہیں خود نہیں پتہ، یعنی ان کی اگر ان سے پوچھا جائے کہ محترمہ آپ کالج کیوں آئی تھی، وہ خود نہیں بتا سکتی میں کیوں آئی، بس چل پڑی اور کر دیا، ایک کھانا خراب کر دیا ساری، یعنی اتنا بڑا تصادم ان کے اس رویے کی وجہ سے ہو سکتا جو شاید ہم پچھتاتے رہتے ہیں۔ تو ایسی جو غیر متوازن سوچ رکھنے والے لوگوں کو کوئی ذمہ داریاں نہیں سونپی جاتی، تو ہماری حکام سے اپیل ہے کہ ان کے خلاف نہ صرف یہ کہ پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے، بلکہ اس کارروائی سے پہلے فوری طور پر یہاں سے ریموو کیا جائے اور انہیں کسی گرلس کالج میں بھیجا جائے۔ یہ مردوں کے ساتھ کام کرنے کے قابل نہیں ہے، یہاں کے کچھ اور نارمز ہوتے ہیں جو اس طرح رویہ اختیار کرے اس کو ہم یہ سوسائٹی میں پریشانی کھڑی کریں گے، یہ پرابلم بنائیں گے، ان کو فوری طور پر یہاں سے ہٹائیں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر ہم احتجاج کرنے میں مجبور ہوں گے، جس کی ساری ذمہ داری اس غیر متوازن سوچ کی حامل خاتون اور حکام بالا پہ ہوگی۔ آپ کا بہت شکریہ۔